فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج عقیقہ سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ کرنا کیا ہے، آیا سنت ہے، مستحب ہے یا ضروری ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا عقیقہ بڑی عمر کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچہ یا بچی کے ولادت کے اوپر شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ جو ہے اس کا مسنون وقت جو ہے وہ پیدائش کے 7ویں دن، اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن کرنا مستحب ہے۔ اور اگر 21ویں دن بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بعد جب بھی چاہے آدمی اپنی زندگی کے اندر کر سکتا ہے، مگر جو مستحب وقت ہے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ بڑی عمر کے اندر بھی اگر کرتا ہے تو پھر اس وقت بھی جو ہے پیدائش کے 7ویں دن کی رعایت کرنا افضل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بچے کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے تو اس اعتبار سے 7واں دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آدمی جس دن بھی کرے زندگی کے اندر اس وقت 7ویں دن کی رعایت کر رکھنا افضل ہے۔ اور یہ جو ہے آدمی کے اوپر عقیقہ کرنا کوئی واجب اور ضروری اور فرض نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اس لیے اگر آدمی کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر آدمی کے پاس جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق اگر وہ صدقہ کر لے تب بھی آدمی کے اوپر چلے گا، اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عقیقے کے اندر کتنے جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو علماء فقہائے کرام میں لکھا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، تو پھر بکرے جو ہیں وہ 2 بکرے لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا جو ہے مستحب ہے۔ اگر آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کر سکے یا لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کر سکے، تو پھر لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کرنا جائز ہے، مباح ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس بکرا یا 2 بکرے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا جو ہے کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا اس کے پاس اس کے انتظام کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو بڑے جانور کے اندر بھی لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بال جو ہے کٹوانا اور سر کا منڈانا، تو اصل تو مستحب یہی ہے کہ 7ویں دن جب جانور ذبح کیا جائے اسی دن جو ہے حلق کروا دینا چاہیے، اور اس کے اندر بھی چھوٹے بال کروانے کے مقابلے میں حلق کروانا یعنی پورا سر منڈوا دینا ہی افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے پورے سر کو منڈوا نہیں سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بال جو ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اس کا پورا سر جو ہے وہ منڈوا دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آدمی اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا ہے، عقیقے کے اندر تاخیر ہونے کا امکان ہے، تو پہلے سے بھی یعنی عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی وہ جو ہے سر کے بال کٹوا سکتا ہے، اور بعد میں جو ہے جانور کو ذبح کر سکتا ہے عقیقے کی نیت سے۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے جانور ذبح کر لے اور کسی وجہ سے بال اور سر کو منڈوانے کے اندر تاخیر ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ہے پہلے جانور ذبح کر لے، اور بعد میں کسی وجہ سے اگر تاخیر
جو ہے کرنا پڑ جائے کسی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ بعد میں بھی حلق کروا سکتا ہے، سر کو منڈوا سکتا ہے۔ لیکن مستحب تو یہی ہے کہ جس وقت یعنی 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن جب بھی عقیقہ کرتا ہے اسی دن جو ہے بال کٹوا دیے جائے یا سر منڈوا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو آگے پیچھے کرنا پڑ جائے تب بھی ایسا کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ترتیب رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی عمر کے اندر اگر آدمی جو ہے اپنا عقیقہ خود بھی کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کا چھوٹے عمر کے اندر اور بچپن کے اندر عقیقہ کرنا باقی ہے تو اس وقت وہ بڑی عمر کے اندر بھی کر سکتا ہے، البتہ جو مستحب اور مسنون وقت جو ہے اس کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔